جی صاحب یہ بتائیے گا کہ دفعہ 144 کا پس منظر کیا ہے؟ میرا آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ دفعہ 144 جو سی ہے یہ کون سی اتھارٹیز ہیں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مجاز رکھتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کا، انفورسمنٹ کرنے کا؟ دفعہ 144 سیکشن 144 کی جو لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ریاست کی طرف سے یا قانون میں وہ کون سی سزا متعارف کروائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ میں ابتدائے سخن کرتا ہوں داور محشر کے نام سے، میں اذن کلام کرتا ہوں گل آفرین کے گوہر پاش نام سے، میرے خیالوں کو مہمیز کرتا ہے تو، میری صبح جس کی یاد سے، میری شام جس کے نام سے، یہ اسی کا کرم ہے میری ذات پر، میں جو آج محو نواز ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، صراط امید کے پلیٹ فارم سے آج ہم بالکل نئے پروگرام اور ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بیسک لا، اور اس کے دو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا کہ جو لا کے سٹوڈنٹس ہیں، جو لا کے طالب علم ہیں، ان کو قوانین کا علم مکمل پہنچانا، یا ان کے جو سوالات ہیں وہ ہم سے سوال کریں اور ہم ان کو ان کے جوابات دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ایک سیٹسفائی آنسر کریں گے انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم سے۔ دوسرا اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو عام ریاست پاکستان کا عام شہری ہے، ریاست پاکستان کا ایک عام فرد جو یا تو میں ہوں یا آپ ہیں، ہم لوگوں کو قانون کا اتنا نہیں معلوم کہ ہم اپنی زندگی میں قانون کو سیکھیں اور اسے لاگو کریں اپنی لائف میں، تاکہ ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ بن سکیں۔ یہ دو بنیادی کاوشوں کی وجہ سے ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے اس مقصد میں کامیاب کریں، اور ہم اس پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے گفتگو کے لیے صراط امید کے چیئرمین جناب ایڈوکیٹ عزیر حجازی صاحب۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں، اور میری طرف سے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو حجازی صاحب، آج تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ایک ایسا پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو کہ معاشرے میں ایک علم کی بنیاد رکھ رہا ہے، اور لوگوں کو قوانین کے لیے جو ان سا قوانین ہے لوگوں کو ان پہ روشنائی پھیلا رہا ہے، ان کو متعارف کروا رہا ہے۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ویوز ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حاشر بھائی۔ بیسیکلی ہم دیکھیں تو ہم نے کچھ عرصے سے ہمارا ایک مشاہدہ تھا، ایک آبزرویشن تھی کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ایون ہماری لا کی کمیونٹی ہے جو جی، اس میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا ہی نہیں پتہ۔ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جو فنڈامنٹل رائٹ ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان رائٹس کا بھی ہمیں نہیں پتہ، جس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ بالکل، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ تو اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بیسک قوانین کو ڈسکس کرنے کے لیے صراط امید کے پلیٹ فارم سے یہ ایک سیریز کا آغاز کیا ہے کہ ہوپ سو جس طرح آپ نے ہمیں موٹیویشن میں سپورٹ کیا ہے تو اس سیریز میں بھی ہمیں سپورٹ کریں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا، خصوصاً احسن جاوید صاحب جو ہمارے باس ہیں، انہوں نے ہمیں اس چیز کے لیے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا ہے۔ بالکل، اور نیکسٹ بھی انشاءاللہ تعالی ہم دعاگو ہیں کہ ہم اسی طرح آپ کے ساتھ اپنا علم بانٹتے رہیں اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری رکھیں۔ یقیناً یہ ہمارے باس جناب احسن جاوید صاحب کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ہمارا پروگرام یہ کچھ اس طرح سے ہم نے ترتیب دیا ہے کہ ہم اس میں ہر پروگرام میں اپنے ایک ٹاپک کو ڈسکس کیا کریں گے، اور اسی سے متعلق کویشچن آنسرز کا ایک سیشن ہوگا۔ تو آج ناظرین ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے دفعہ 144 یا سیکشن 144۔ تو ہم اسی موضوع کے اوپر میں جناب ایڈوکیٹ عزیر حجازی صاحب سے اس کے متعلق سوالات کرتا ہوں۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال ہے، جیسے صاحب یہ بتائیے گا کہ دفعہ 144 کا پس منظر کیا ہے، اور یہ قانون کیوں بنایا گیا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ہاں سر، جہاں تک پس منظر کا سوال ہے تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، ایک چیز کا بیسک پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ دفعہ 144 مجموعہ ضابطہ فوجداری کا جو پہلی دفعہ نفاذ ہوا تھا نا، یہ ہندوستان میں ہوا تھا۔ جی، وائس رائے لارڈ مکالے نے اسے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا تھا 1938 میں، اور اس کا جو مقصد تھا، جو اس کا بنیادی مقصد تھا، وہ برصغیر پاک و ہند کی عوام کو
کنٹرول کرنا تھا. مطلب سیاسی جماعتوں کو یا آزادی کے لیے جو تحریکیں اٹھ رہی تھیں یا عام آدمی کی زندگی کو کنٹرول کرنا اس کا بیسک مقصد تھا. جی بہت زبردست. 1938 میں انہوں نے بتایا کہ یہ قانون متعارف کروایا گیا اور اس کا مقصد لوگوں کو یا ڈفرینٹ سیاسی پارٹیز کو کنٹرول میں کرنا تھا. تو جیسا میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ دفعہ 144 یہ لاگو کب ہوتی ہے, کب ضرورت پیش آتی ہے اس کی؟ حسن بھائی, ہمارے جو یہاں پہ کنسیپٹ ہے نا, مطلب یہ ایک بہت وسیع جو ہے نا یہ ایک سیکشن ہے, اور مگر ہمارے ہاں جو اس کا محدود کنسیپٹ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ بسنت کے دنوں میں جو ڈبل سواری پر پابندی ہوتی ہے یا محرم میں ڈبل سواری پر پابندی کر دیتے ہیں جی, یا لوگوں کی سوشل گیدرنگ پر پابندی عائد کر دیتے ہیں. اس سے ہٹ کر یہ ایک بہت وسیع جو سیکشن ہے, تو اس کا جو نفاذ ہے وہ دو صورتوں میں ہوتا ہے, جو بنیادی طور پر دو صورتوں میں اس کا نفاذ ہوتا ہے. دو صورتوں میں, ایک جب اپریہینشن آف پبلک نوئسنس ہو, جب عوام کو کسی پریشانی کا سامنا ہو, جیسا کہ اتھارٹیز کو پتہ چلتا ہو کہ عوام کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, تو وہ جو ہے ایک دفعہ 144 کا نفاذ کر دیتے ہیں. اور نمبر 2 ہے اپریہینشن آف ڈینجر, جب عوام کی جان کو یا ان کی مال کو خطرہ ہوتا ہے, جیسے یہ کرونا کی صورتحال میں عوام کی جان کو خطرہ تھا, تو دفعہ 144 کا نفاذ کر کے حکومت نے سوشل گیدرنگ پر پابندی لگا دی, ٹھیک ہے, ڈبل سواری پر بھی پابندی رہی. تو اس کے علاوہ بھی یہ نا بے شمار صورتوں میں لاگو کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میرا آپ سے اگلا جو سوال ہے وہ دفعہ 144 جو سی ہے, یہ کون سی اتھارٹیز ہیں جن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مجاز رکھتی ہیں اس کو امپلیمنٹ کروانے کا, انفورسمنٹ کرنے کا؟ بنیادی طور پر نا یہ 3 اتھارٹیز ہیں جو دفعہ 144 کو نفاذ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ کون سی ہیں؟ ایک ضلعی ناظم ہے, ضلعی ناظم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کا نفاذ کر سکتا ہے. اور اگر علاقے میں ضلعی ناظم نہ ہو, الیکشن نہ ہو رہے ہوں, یا ضلعی ناظم کا جو مطلب الیکشن تو ہو گئے ہوں مگر اس کا انتخاب نہ ہوا ہو, تو یہ والا اختیار جو ہے یہ ڈی سی کے پاس چلا جاتا ہے. اور صوبے میں اسے نافذ کرنے کے لیے جو اس کا اختیار ہے وہ صوبائی حکومت کے پاس ہوتا ہے. 3 اتھارٹیز ہیں بیسیکلی جن کے پاس دفعہ 144 کو نافذ کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہو گیا جج صاحب. اچھا, میرا آپ سے اگلا سوال ہے, یہ دفعہ 144 سیکشن 144 کا جو قانون ہے وہ کتنی دیر تک امپلیمنٹ رہ سکتا ہے, میکسیمم کتنے ٹائم ڈیوریشن کے لیے گورنمنٹ اسے انفورسمنٹ کر سکتی ہے اس کی؟ جو ضلعی حکومت ہے نا وہ اسے میکسیمم 2 دن کے لیے کر سکتی ہے جی, اور 1 ماہ میں یہ جو ہے نا 7 دن تک جو ہے نا ضلعی حکومت اس کو نافذ کر سکتی ہے. اور اگر حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, جیسے یہ کرونا کی سچویشن میں ہم نے دیکھا, جی جی, تو پھر اس کا اختیار جو ہے نا صوبائی حکومت کے پاس ہے, وہ اپنے اسپیشل گزٹ میں اس کی مدت کا تعین کر دیتی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا تو جیسا میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ دفعہ 144 سیکشن 144 کی جو لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ریاست کی طرف سے یا قانون میں وہ کون سی سزا متعارف کروائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ اگر کوئی سبجیکٹ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرتا ہے تو پاکستان پینل کوڈ سیکشن 188 کے مطابق اس کی سزا 1 ماہ سے 6 ماہ تک ہو سکتی ہے. 1 ماہ سے 6 ماہ 1 ماہ سے 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے, اور 3000 روپے اس میں جرمانہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ ایک نان بیلیبل offense ہے. نان بیلیبل offense ہے. اور مگر اس میں یہ ہے کہ پولیس آپ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی. اگر پولیس آپ کو گرفتار کرنے آتی ہے اور آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ دفعہ 144 کا نفاذ ہوا ہے یا نہیں, تو آپ پولیس سے وارنٹ طلب کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ جاجی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت سے ہمیں کچھ تھوڑا ٹائم دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آج ہم نے اپنے اس پلیٹ فارم سے بیسک لا کے نام سے جو پروگرام کا آغاز کیا, اس میں ہم نے دفعہ 144 کو ڈسکس کیا. اگر آپ کے کوئی سوال ہوں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں اپنا کویشچن جو سا وہ لکھ دیجئے. ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.